السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کہانی کو آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کہانی 57-58 برس پرانی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد بچل میمن برنس گارڈن کراچی میں صبح سویرے واک کرنے آتے تھے۔ دبلے پتلے درمیانے قد کے جسٹس محمد بچل ہاتھ میں واکنگ سٹک لیے کبھی سر جھکا کر اور کبھی سر اٹھا کر واک کرتے تھے۔ اکثر سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ برنس گارڈن کے 2-4 چکر کاٹنے کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے 2 دوستوں قادر داد دورانی اور رشید احمد شاہ بخاری کے ہمراہ میٹرک کی تیاری کرنے صبح برنس گارڈن میں پڑھنے جاتا تھا۔ ان دنوں یہ کراچی کا کلچر تھا۔ امتحانوں کے موسم میں طلباء اور طالبات اپنے اپنے گھروں کے قریب گارڈنز میں پڑھنے جاتے تھے۔ بڑے بوڑھے مرد اور عورتیں بھی گارڈنز میں واک کرنے آتے تھے۔ برنس روڈ، گاڑی کھاتا، پاکستان چوک اور مکلوڈ روڈ کے رہنے والے پڑھنے اور واک کرنے کے لیے برنس گارڈن ہی آتے تھے۔ ایک روز ہم تینوں دوست قادر داد دورانی، رشید احمد شاہ بخاری اور میں پڑھنے میں مشغول تھے کہ جسٹس محمد بچل میمن ہمارے قریب سے گزرے۔ وہ پہلی بار ہمارے قریب سے نہیں گزرے تھے، کئی بار وہ ہمارے قریب سے گزر چکے تھے۔ اس روز وہ جب ہمارے قریب سے گزرے، قادر داد دورانی نے انہیں سلام کیا۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ چند قدم آگے جانے کے بعد وہ رک گئے، پلٹ کر ہمارے پاس آئے۔ ہم تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جسٹس محمد بچل نے پوچھا، مجھے سلام کس نے کیا تھا؟ ہم لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، مجھے سلام کس نے کیا تھا؟ قادر داد دورانی نے کہا، سر میں نے۔ جسٹس محمد بچل نے پوچھا، لیکن کیوں؟ دورانی نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر ہم تینوں آپ کو جانتے ہیں، مگر میں تم تینوں کو نہیں جانتا۔ جسٹس محمد بچل نے کہا، پھر کبھی مجھ سے سلام دعا مت کرنا۔ ہم تینوں دوست ہکا بکا رہ گئے۔ تب ہمیں اپنے بڑے بوڑھوں اور بزرگوں سے پتا چلا کہ جسٹس محمد بچل میمن سلام دعا کے بعد شروع ہونے والی رائے رسم کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک نظر نہ آنے والا حصار انہوں نے کھینچ رکھا تھا۔ اس حصار کو پھلانگ کر ان کے قریب آنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ان کی اپنی اولاد اور قریبی رشتے دار بھی اندیکھے حصار کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب و غریب قصے، کہانیاں ان کے بارے میں مشہور تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے دیو مالائی کردار تھے۔ وہ اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے۔ پیچیدہ اور انتہائی غور طلب مقدموں کے فائل گھر لے آتے تھے۔ ایسے کسی کیس کا رات گئے تک مطالعہ کرتے ہوئے انہیں اگر چائے کی طلب ہوتی تھی تو اٹھ کر اپنی چائے خود بنا لیتے تھے۔ باورچی، نوکر یا گھر کے کسی فرد کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ پیچیدہ مقدموں کی تہہ تک پہنچنے کی سعی میں اس قدر ماہر رہتے تھے کہ گھر کے کسی فرد کو ان کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اگر غلطی سے گھر کا کوئی فرد اندر آ جائے تو پہلے سے لکھی ہوئی پرچی ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے، جس پر لکھا ہوتا تھا، لیو می الاؤن، مجھے تنہا چھوڑ دیجئے۔ جسٹس محمد بچل میمن مکلوڈ روڈ پر واقع سرکاری کوٹھی میں رہتے تھے۔ ان کے ہمسائے میں سینئر سرکاری افسروں کی کوٹھیاں بھی تھی۔ وہ بھی اندیکھا حصار پار کر کے ان کے ساتھ راو رسم بڑھا نہیں سکتے تھے۔ جسٹس محمد بچل تو عزیز و اقارب کو بھی یہ حصار پھلانگنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی فیملی ڈاکٹر کو بھی فاصلے پر رکھتے تھے۔ وہ کٹھور اور سخت گیر طبیعت کے مالک نہیں تھے، بڑے ہی نفیس، سادہ لو اور شریف النفس انسان تھے۔ ان کا فلسفہ یہ تھا، یعنی وہ شریف تھے اور جو کچھ کر رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا،
وہ یہ کہتے تھے کہ ایک جج کو معاشرے میں راو رسم بڑھانے اور دوستیاں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کون جانے کب کوئی مجرم کے طور پر اس کے سامنے آ جائے، تب ذاتی تعلقات انصاف کی راہ میں آڑے آ جاتے ہیں۔ لہذا وہ نہ کسی کی دعوت قبول کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاں مدعو کرتے تھے، جلسے جلوسوں میں نہیں جاتے تھے، تقریریں نہیں کرتے تھے، سرکاری تقریبات میں بھی شاذ و نادر جاتے تھے، بہت کم بولتے تھے، مقصد کی بات کرنے کے بعد ایک اضافی لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ میں آپ کو آدھی صدی سے زیادہ پرانا قصہ سنا رہا ہوں۔ جسٹس محمد بچل میمن سرکاری کوٹھی مکلوڈ روڈ پر ان کی واقعہ تھی۔ تب بھائی لوگوں نے مکلوڈ روڈ کا نام بدل کر آئی چندریگر روڈ نہیں رکھا تھا۔ کراچی کی سب سے خوبصورت شاپنگ اسٹریٹ کا نام الفنسٹن اسٹریٹ برقرار تھا۔ بھائی لوگوں نے الفنسٹن اسٹریٹ کا نام بدل کر نیا نام زیب النساء اسٹریٹ نہیں رکھا تھا۔ مجھے آج تک پتہ نہیں ہے کہ زیب النساء کون تھی اور تحریک پاکستان میں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ مشہور تھا کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنانے کے بعد جسٹس محمد بچل میمن کئی روز تک خاموش ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے رہتے تھے، سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آدھی رات کے قریب گھر سے باہر نکل گئے، سوچ میں ڈوبے ہوئے، سر جھکائے وہ مکلوڈ روڈ سے ہوتے ہوئے پاکستان چوک پہنچ گئے۔ پولیس کے 2-4 سپاہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے جسٹس محمد بچل سے پوچھا، آدھی رات کے وقت کہاں ٹہلتے پھر رہے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ جسٹس محمد بچل نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ سپاہیوں نے پہلے کبھی جسٹس محمد بچل کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو انہوں نے آرام باغ پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر دیا تھا وہ جسٹس محمد بچل تھا۔ جیسے محمد بچل میمن سوچ میں ڈوبے ہوئے سر جھکائے لاک اپ کے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ صبح دیر سے جب ایس ایچ او تھانے پہنچے تب جسٹس محمد بچل کو لاک اپ میں دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ وہ جسٹس صاحب کے پیروں میں گر پڑے، ناک رگڑ کر معافی مانگی، کھڑے کھڑے سپاہیوں کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد جسٹس محمد بچل کو جیپ میں بٹھا کر ان کو گھر تک چھوڑنے آئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر جسٹس سے معافی مانگی۔ جسٹس محمد بچل نے ایس ایچ او سے کہا، سپاہیوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی معطلی کے آرڈر کینسل کر دینا۔ تو دوستو یہ تھے جسٹس محمد بچل، جو صرف راہ و رسم اس وجہ سے نہیں بڑھاتے تھے کہ خدارا کل کو کوئی ایسا مقدمہ نہ آ جائے جس کے ساتھ میرے راہ و رسم ہے اس کے خلاف ہو اور مجھے فیصلہ سناتے ہوئے دشواری ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔